قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ کبھی بھی آپ نے کسی مخلوق کو رزق کے لیے اتنا پریشان نہیں دیکھا ہوگا جتنا آج انسان رزق کے لیے پریشان ہے۔ حالانکہ رزق، میں نے کیا کہا کہ انسان کو موت ہی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کا رزق، اس کو آخری لقمہ اور آخری پانی کا قطرہ بھی اس کو نصیب ہو جائے۔ جہاں تک اللہ نے لکھا ہے وہ اس کو ملے گا، اس کے بعد اس کو موت آ جائے گی۔ الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها۔ تو یہ کیا شیطان پٹی پڑھائے گا کہ ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تیری عمر ہے، تیرے بال کالے ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ نے رکھا ہی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ اپنی نوجوانی کے اندر، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس نوجوان کو نصیب ہوگا جس کی جوانی اللہ کے اس دین کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جس کی جوانی چڑھتی ہے، جہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو نوجوان ہے۔ اس لیے کہ بڑھاپے میں آ کے نا بھیڑیا بھی پھر شکار کرنے سے رہ جاتا ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے کہا ہی اس لیے کہ نوجوانی کے اندر جو بندہ اللہ کو مناتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، اگر ایک وقت آئے گا جب یہ بوڑھا ہو جائے گا، جب یہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوگا، یہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے گا، وہ جوانی کی نماز اللہ کے ہاں اتنی قبول ہوگی کہ اس جوانی کی نماز کا ثواب اللہ اس کو بڑھاپے میں دیں گے۔ اور شیطان اس بہکاوے کے اندر آپ کو ڈال دیتا ہے، یہ ہم نے تقسیم کی ہے نا کہ یہ گناہ صغیرہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ تقسیم ہم نے بنا لی ہے آج۔ اور کیا کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ گناہ صغیرہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ گناہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو تقسیم ہماری شریعت نے ہمیں بتائی ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ کی جو اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوتی ہے اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے کہ جب معافی پلس تلافی ہوگی تو اس گناہ کی معافی ہوگی۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ اپنی جیب کے اندر کے چھوٹی سی چنگاری رکھ لو، آپ رکھو گے؟ یا میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی جیب کے اندر ایک پورا شعلہ، ایک کوئلہ رکھ لو، آپ اس کو رکھو گے؟ نہ آپ چنگاری رکھو گے نہ آپ کوئلہ رکھو گے۔ تھوڑا سا پیٹرول کوئی گرا دے اور اس پر چھوٹی سی ماچس ہی صرف پھینک دی جائے، چھوٹی سی ہے، وہ پیٹرول کا کیا حال کرے گی؟ تو گناہ چاہے صغیرہ ہو یا چاہے کبیرہ ہو، حضرت ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، وہ یہ دیکھے کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، وہ یہ دیکھے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو صغیرہ اور کبیرہ میں تقسیم ہماری شریعت نے جو بتائی ہے کہ صغیرہ گناہ اگر کسی سے سرزد ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صغیرہ وہ کرے۔ اور بعض اوقات آپ فضائل سنتے ہیں کہ کسی نے اتنی بار کلمہ پڑھا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جمعے کی عصر کی نماز کے بعد جس نے درود شریف اتنی بار پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا کسی نے کسی مسلمان بھائی کی مدد کر دی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد یاد رکھنا ہمیشہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں۔ اور کبیرہ گناہ اس کی معافی اور تلافی 3 چیزوں پہ اس کی بنیاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ نمبر 1، گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کو فوراً چھوڑو، اس گناہ سے نفرت کرو اور جتنا جلدی ہو سکے اس گناہ کو اپنے سے ختم کرو۔ اور نمبر 2، پکا عزم،
یہ پکا ارادہ ہو کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا. اور نمبر 3 اس گناہ کی ندامت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون. یہ میں اور آپ آج ہر بندہ تقریباً اس گناہ کے اندر شامل ہے. ہر امتی کا گناہ معاف ہے سوائے کہ جو وہ اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے. آپ گناہ کرتے ہیں بند کمرے میں کرتے ہیں, لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں, لیکن اگر وہ گناہ اللہ نے اس پر اپنی ستاری کی چادر ڈال دی ہے, آپ خود لوگوں کے سامنے جا کے ظاہر کرتے ہو کہ رات میں یہ کر کے آیا ہوں, کل میں یہ کر کے آیا ہوں, اس بندے کی معافی نہیں ہوتی. گناہ کر دیا, اللہ نے پردہ ڈال دیا, تو خود لوگوں کو بتا رہا ہے اور لوگوں کو تو طریقہ بتا رہا ہے کہ یہ گناہ کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس طریقے سے یہ گناہ کرو. تو 3 چیزیں فرمائی توبتن نصوحا. اس کی شرط یہی ہے کہ نمبر 1 اس گناہ کو فوراً ختم, اس سے نفرت ہو جائے. نمبر 2 پکا عزم اور پکا ارادہ ہو کہ میں اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹوں گا نہیں. اور نمبر 3 اس گناہ پہ ندامت ہو. بغض اور تکبر, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید کہا تھا کہ گناہ انسان کی فطرت ہے. اللہ رب العزت نے یہ ہماری فطرت کے اندر رکھا ہے. گناہ سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تب ہوتی ہے جب اس گناہ پر انسان اپنا تکبر اور ہٹ دھرمی دکھا کے شیطان کی طرح کھڑا ہو جائے.